عوامی پارٹی کی سینئر کارکن اور مخصوص نشست کی 5ویں نمبر کی امیدوار آج یہاں پریس کلب کوئٹہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میری اس پریس کانفرنس کے چند اہم نکات درج ذیل ہوں گے۔ نمبر 1، بلوچستان عوامی پارٹی کا ابتدائی آئین، منشور کے دعوے، پارٹی میں مخصوص اجارہ داری، غیر جمہوری طور طریقے، غیر جمہوری روایات اور غیر جمہوری فیصلے۔ نمبر 2، پارٹی کارکنوں اور سینئر ساتھیوں کا مسلسل اتصال اور ان کے ساتھ آمرانہ رویے کا تسلسل۔ نمبر 3، پارٹی میں انسانی خصوصاً خواتین کے حقوق کی پامالی اور حراسیت کے مسلسل مشق۔ میرے معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کی خالص قبائلی اور نیم سیاسی معاشرے میں مختلف سیاسی جماعتیں وجود رکھتی ہیں جو اپنے اپنے منشور اور پالیسی کے مطابق کام کرتی رہی ہیں۔ ان تمام جماعتوں میں ایسے کارکنوں کی کمی نہیں جو ملک، قوم اور معاشرے کی خدمت کا جذبہ لے کر انتہائی محنت اور خلوص کے ساتھ ان سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی دراصل انہی سیاسی کارکنوں میں سے ایک ہوں جس نے تعلیمی سلسلے کے بعد سماجی اور فلاحی شعبے میں فعالیت کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر خواتین کے لیے انتہائی مشکل سیاست کے اس میدان میں قدم رکھا۔ گزشتہ عام انتخابات سے قبل جب عوام کے حقوق کے نام پر بلوچستان عوامی پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تو مجھے اس جماعت میں اپنے پیارے صوبے اور وطن کی خدمت کا ایک جذبہ معجزن دکھائی دیا۔ اسی لیے میں نے اپنی ہزاروں خواتین ساتھیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اس پارٹی سے وابستہ ہو کر اپنے لوگوں کی بہتر قانون سازی سے خدمت کر سکوں۔ اس پارٹی کی ابتدائی دعوے میں پارٹی کے قائدین نے ہم جیسے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح موروثی سیاست، انفرادی اجارہ داری، غیر جمہوری رویوں اور اقدامات کو فروغ نہیں دیں گے۔ مگر صد افسوس پارٹی فعالیت کے لیے انتہائی مشکلات کے باوجود میری اور میری تمام خواتین ساتھیوں کی گھر گھر، گلی گلی، کوچہ کوچہ کوششیں کی۔ 2018 کے عام انتخابات میں کوئٹہ کے ہر حلقے میں خواتین کو پارٹی ممبرشپ اور الیکشن کے لیے ووٹ اکٹھا کرنے کے لیے لگاتار محنت کی، جس پر پارٹی کو عوام نے صوبے میں بھاری اکثریت سے صوبے میں حکمران جماعت بنا کر امید کی کرن دکھائی۔ لیکن پھر صد افسوس وقت کے ساتھ ساتھ پارٹی کی تنظیمی امور کی کمزوریاں واضح ہوتی گئیں، جس پر شروع دن سے ہم نے جمہوری اقدار کے تحت قائدین کو آگاہ کیا اور ہر غیر آئینی اقدام کی نشاندہی کی، جس میں چند چیدہ خامیاں یہ تھیں: بلوچستان عوامی پارٹی کا ابتدائی آئین و منشور کے دعوے، غیر جمہوری طور طریقے، غیر جمہوری روایات اور غیر جمہوری فیصلے۔ سب سے پہلے پارٹی کی یوسی، ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور قومی سطح کی فعالیت، یعنی تمام ونگز، فیڈریشنز اور اہم امور کی کمیٹیاں جو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے یا 1 سال کے اندر قائم کی جا سکتی تھیں، انہیں جان بوجھ کر آج تک طویلیت دی گئی تاکہ مخصوص افراد پارٹی پر اپنی گرفت اور اجارہ داری قائم رکھ سکیں۔ پارٹی آئین کے مطابق جنرل سیکرٹری کو کم از کم ایک اجلاس سالانہ لازمی بلانا چاہیے تھا تاکہ کابینہ کے فیصلوں کی توثیق ہو سکے، لیکن پارٹی کارکنان پچھلے 3 سالوں سے اجلاس بلانے کے منتظر ہیں اور اس دوران پارٹی کے صدر جنرل سیکرٹری نے بہت سارے غیر آئینی فیصلے کیے ہیں جن کی توثیق مقررہ وقت بھی متعین نہیں کی جا سکی ہے، جو کہ پارٹی میں اجارہ داری کی بدقسمت مثال ہے۔ پارٹی میں آئینی آرگنائزر ہونے کے باوجود انہیں بے اختیار کر کے چیف آرگنائزر کا تقرر کیا گیا، جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس پر مزید یہ کہ دو پارٹی آرگنائزر کو بے توقیر کر کے علیحدہ سے خواتین کے لیے خاتون آرگنائزر کا بھی غیر آئینی فیصلہ لیا گیا صدر صاحب کی طرف سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقرر کے وقت نہ تو ان آرگنائزر کو پارٹی آرگنائز کرنے کے محدود وقت کا تعین کیا گیا اور نہ ہی کوئی تحریری آئینی طریقہ کار، قواعد و ضوابط، کوئی پابندی رکھی گئی، جس کی سب سے بھیانک شکل اور غیر آئینی اقدام ایک آرگنائزر جس کا کام بطور منصف پارٹی آرگنائز کر کے ضلعی الیکشن کروانے تھے، موصوف خود امیدوار بن بیٹھے
اور بلا مقابلہ ضلعی صدر بن کے پارٹی کے آئین کی دھجیاں اڑا دیں، کیونکہ یہ پارٹی صدر، جنرل سیکرٹری اور تین آرگنائزر کی مشترکہ خواہش تھی، اور اسی تسلسل میں یقیناً خاتون آرگنائزر انہی غیر آئینی احکامات کے مطابق پارٹی خواتین ونگ کی بلا مقابلہ صدر بن جائیں گی، جو موجودہ پارٹی صدر کی اولین خواہش ہے۔ یہ تو بھائیو بالکل اسی طرح ہوا کہ جیسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کرے اور پھر ہی خود ہی جو ہے وہ سیٹوں پر آ جائے۔ تعجب اور انتہائی خطرے کی بات یہ ہے کہ پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ایک نوجوان کو پارٹی جنرل سیکرٹری اور دوسرے نوجوان کو پارٹی پریزیڈنٹ خود اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی صدارت کا تقرر نامہ جاری کرتے ہیں، جس کا مشہور کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں آج بھی موجود ہے۔ میرا سوال پارٹی پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری سے یہ ہے کہ یہ نوجوان پارٹی کے سوشل میڈیا گروپس میں تو آپ کے سامنے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے پائے گئے ہیں، کیا ہمارا قبائلی معاشرہ اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کا تحمل ہو سکتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ان نوجوانوں میں سے کسی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تو آپ دونوں صاحبان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ میرے صحافی بھائیوں، اس پارٹی کی غیر آئینی فیصلوں کی ایک طویل فہرست ہے جو کسی اور موقع پر پارٹی کے دوسرے کارکن جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی پریس کلب میں شیئر کریں گے۔ اب چلتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، پارٹی کارکنوں اور سینئر ساتھیوں کا مسلسل اتصال اور ان کے ساتھ آمرانہ رویے کا تسلسل۔ آپ تمام صحافی حضرات کی خبریں اس بات کی گواہ ہیں کہ پارٹی کے اندر فرد واحد کے جائز احکامات کی گونج سنائی دیتی رہتی ہے، جس میں ہمارے بزرگ ایم پی اے، ایک نوجوان ایم پی اے اور ایک ایم این اے صاحب جو اس پسماندہ صوبے کی پسماندہ ترین حلقوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، نہ صرف ان کا مسلسل اتصال کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے لاکھوں ووٹرز جو خود باپ پارٹی کے ورکرز اور ممبرز ہیں، ان کی بھی تذلیل کی جا رہی ہے، جو پارٹی میں کارکنوں اور سینئر ساتھیوں کا مسلسل اتصال ہے اور ان کے ساتھ آمرانہ رویے کی ایک ناقابل تردید مثال ہے۔ اس میں سے ہمارے بزرگ ایم پی اے کو قلمدان دے کر بھی اختیارات اور فنڈ سے محروم کر کے اربوں روپے وفاق کو واپس کر دیے جاتے ہیں، جو اس پسماندہ صوبے خود پارٹی کے سینئر ساتھیوں، کارکنوں، ووٹرز اور غریب عوام کے ساتھ آمرانہ رویے کی تسلسل کی ایک اور زندہ مثال ہے۔ پارٹی میں انسانی حقوق، خصوصاً خواتین کے حقوق کی پامالی اور ہراسیت۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پریس کانفرنس کے سب سے اہم نقطے پر پہنچنے پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں چونکہ خود خواتین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کم و بیش 20 سالوں سے اس صوبے میں اور ملک کی خدمت کر رہی ہوں، میری بہنوں کے لیے میرا جذبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس جذبے کی بدولت میں نے اپنے ہزاروں خواتین کارکنوں اور ان کے گھرانوں کے ہمراہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی کہ شاید اب خواتین کے لیے اپنے حقوق کی جدوجہد آسان ہو جائے، لیکن افسوس صد افسوس، پارٹی میں دعووں کے برعکس خواتین کو دوسری پارٹیوں کے مقابلے کے برابر بھی عزت و مقام نہیں ملا، جس کی کئی مثالیں میں دے سکتی ہوں، جس میں سر فہرست میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مجھے پارٹی سے نکالنے کے بے بنیاد خبر، جس کی تردید بعد میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو خود کرنی پڑی۔ اس کے بعد بغیر کسی دلیل یا مشاورت کے پارٹی دفتر کے دروازے پارٹی اور عام تمام خواتین کے لیے بند کر کے نہ صرف خواتین کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی بلکہ اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کے دستخط شدہ تمام معاہدوں کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ آئین پاکستان اور پارٹی آئین کو بھی پیروں تلے روندا گیا۔ خواتین کے لیے ہمارے صوبے کی قبائلی، اخلاقی، سماجی روایات کو بھی مسمار کر دیا گیا، جس پر میں نے پارٹی دفتر کے سامنے جمہوری احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ حالانکہ میرا احتجاج پرامن، جمہوری اور پارٹی کی تمام خواتین کے لیے تھا، لیکن اس پر مجھے شوکاز نوٹس دے کر چپ کرانے کی کوشش کی گئی، اور آپ سب کو ہنسی آئے گی کہ اس شوکاز نوٹس میں لکھا گیا کہ آپ کے دیور جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں پارٹی قائدین کے خلاف بات کرتے ہیں، جس پہ شوکاز جو ہے وہ مجھے دیا گیا اور مجھے پارٹی سے نکالنے کے تمام حربے استعمال کیے گئے اور میری تصاویر پر سخت دائرے لگا کر میرا سوشل میڈیا ٹرائل کیا گیا۔ میرے خلاف پارٹی کے کئی سوشل میڈیا گروپس میں تعصبانہ پوسٹیں لگوائی گئیں، مجھے براہ راست مڈل کلاس ہونے کے تانے بھی دیے گئے، جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ پارٹی میں میری لائی ہوئی خواتین کو چند ہزار دے کر میرے خلاف ویڈیوز بنائی گئی
جو سراسر حراسیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ میں ان سارے واقعات کو اس لیے اب ریکارڈ میں لا رہی ہوں کیونکہ میں نے پارٹی صدر، سیکرٹری جنرل کو معتبر براہ راست اور ایک تحریری درخواست بھی جمع کرائی تاکہ وہ بطور پارٹی صدر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ان تمام واقعات کے پیچھے چھپے عناصر کو بے نقاب کریں، کیونکہ یہ بطور پارٹی صدر اور چیف ایگزیکٹو بلوچستان میری داد رسی کریں گے۔ لیکن افسوس صد افسوس ان صاحبان کا تو آج تک اس حوالے سے کوئی جواب نہیں آیا، جس سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ان واقعات میں ان صاحبان کی مرضی اور منشا شامل تھی، اس لیے انہوں نے قبائلی، اخلاقی، سماجی روایات کی دھجیاں اڑا دیں اور نہ میری داد رسی کی گئی اور نہ ہی پارٹی میں خواتین کے لیے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کے لیے کوئی عملی اقدامات اب تک نظر آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ان سازشی عناصر کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اور آج وقت آنے پر ایک ایک کا نام آپ کو بتا بھی دوں گی۔ مندرجہ بالا واقعات سے آپ تمام حضرات بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کے نام پر بننے والی پارٹی میں خواتین کی کتنی عزت افزائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جمہوریت میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن کہلاتا ہے، اور اس پارٹی کے اندر ہماری استعداد پارٹی آئین و منشور کے تحت ہم نے ہر موقع پر غیر جمہوری اقدامات اور رویوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن جہاں انا غالب آ جائے تو پھر اس کا علاج ناممکن ہے۔ ہم نے بطور سماجی کارکن ہمیشہ اپنے سماجی، قبائلی اور اخلاقی اقدار کی حمایت کی ہے۔ اپنے پارٹی صدر کو بطور وزیر اعلیٰ ہمارے سینئر بیوروکریسی کے افسران کو جھاڑ پلانے کی خبروں کو ہمیشہ جھوٹ سمجھا، لیکن بہت سے ایسے قابل افسران کو بطور OSD گھروں میں بیٹھنے پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی خبروں کو سچ معلوم ہوتی ہیں جو انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ ہمارے صوبے کے قابل سینئر افسران داد کے مستحق ہیں جو سخت سیاسی اور عوامی مسائل کے باوجود اپنے فرائض منصبی بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام افسران کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے صحافی بھائیوں، بجٹ سیشن سے پہلے کے واقعات چاہے وہ جوتے پھینکنے کے ہوں یا اپوزیشن کے معزز ارکان اسمبلی کے ساتھ دلخراش واقعات ہوں، سب قابل مذمت ہیں، لیکن اپوزیشن کے ارکان خصوصاً ہماری قابل احترام بہن اور خاتون رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف FIR اور 10 روز سے پولیس اسٹیشن میں ان کے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ پارٹی کی موجودہ حکومت کا خواتین کے لیے عزت اور احترام کا کیا پیمانہ ہے۔ یہ وہی بلوچستان ہے جہاں پہ پشتون بلوچ معاشرے میں اگر کوئی خاتون کسی اپنے دشمن کے گھر چلی جائے تو وہ جنگ جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ میرے صحافی بھائیوں، ہماری پارٹی صدر وزیر اعلیٰ بلوچستان جو الفاظ کے استعمال کے انتہائی ماہر ہیں، ان کا بجٹ سے متعلق بیان پر ہم خواتین بہت رنجیدہ ہیں۔ ان کے اس بیان سے ہماری حقیقی دل آزاری ہوئی ہے کیونکہ ان کا یہ بیان موجودہ کابینہ، ہماری بیوروکریسی اور دیگر اداروں پر براہ راست حملہ ہے، کیونکہ اپنی کمزوریوں کو دوسروں سے منسلک کرنے کے ہنر انہیں خوب آتا ہے۔ ان کی وضاحتیں ہمیشہ ہمارے قابل احترام اداروں پر الزام تراشی سے پاک نہیں کر سکتے، یعنی ان کی اپنی کوتاہیاں، ذمہ داریوں کا جواب دہ ہمارا کوئی اور ادارہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس بیان پر ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پارٹی امور سے متعلق اور بھی جمہوری اور آئینی شکایات، گلے شکوے ہیں، لیکن میں اور میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک باپ پارٹی کے موجودہ صدر اور جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ہم بطور احتجاج پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بزرگ قائدین جب تک پارٹی کے اندر اس غیر جمہوری کابینہ اور اس کے صدر کو حقیقی انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے ہٹا نہیں دیتے، ہم پارٹی امور سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم پارٹی کے خوشنما منشور اور صدر کو دیکھ کر پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ اب منشور پر عمل تو کجا، اس کے خلاف اسی صدر کے تمام غیر آئینی اقدامات، پارٹی میں مخصوص اجارہ داری اور غیر جمہوری طور طریقے، غیر جمہوری روایات، غیر جمہوری فیصلے پارٹی کارکنان اور سینئر ساتھیوں کے لیے مسلسل اتصال ہے۔ ان کے ساتھ آمرانہ سلوک کی تسلسل اور پارٹی میں انسانی خصوصی خواتین کے حقوق کی پامالی اور حراسیت پر احتجاجاً پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے چونکہ ہم نے پارٹی کے غیر جمہوری امور کم انفارمیشن دی، اس حوالے سے ہمیں یا ہمارے خاندان کو
کسی قسم کی کوئی پریشانی یا نقصان ہوا تو اس کے براہ راست ذمہ دار جام کمال ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد ان کی مراعات یافتہ چمچوں کی ٹیم سرکاری خرچے پر دوبارہ ہماری سوشل میڈیا ٹرائل شروع کریں گے، جس کے ذمہ دار بھی جام کمال ہوں گے، کیونکہ اس سوشل میڈیا گروپس کے ایڈمن خود پارٹی صدر جام کمال ہیں۔ اس حوالے سے عنقریب ہم ان کے حکومت اور پارٹی کے عوام اور خواتین دشمن اقدامات کے حوالے سے اعلی عدلیہ سے بھی رجوع کریں گے۔ بہت شکریہ۔ وہ آپ نے آئین کی پامالی کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق کی دے رہے ہیں، اس طرح سینئر ساتھیوں کو جواب دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو 3 سال آپ کیوں خاموش تھے؟ کیا آپ اس طرح سے خاموش تھے کہ کوئی عہدہ دے دیں گے آپ خاموش رہیں گے؟ اگر عہدہ نہیں دیں تو آج 3 سال کے بعد آپ اس کی خامیاں بیان کرتے ہیں؟ بھائی، میں نے کبھی بھی بلوچستان کی خدمت عہدے یا پوزیشنز کے لیے نہیں کی ہے، یا آپ صحافی حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ 3 سال تک میرا جمہوری حق تھا کہ میں پارٹی کے اندر رہ کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کروں۔ میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں جو گھر سے اٹھ کے آئی ہوں۔ الحمدللہ میں شعور رکھتی ہوں، الحمدللہ میں آئین پاکستان کو جانتی ہوں، الحمدللہ پارٹی میں آنے سے پہلے میں نے آئین پڑھا تھا، اور اس کی خلاف ورزی جو ہوتی رہی میں مسلسل، میرے پاس سارے ثبوت پڑے ہیں، میرے جتنے لیٹرز جو میں اپنے قائدین کو اور اپنے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو لکھتی رہی ہوں۔ میڈم یہ بتائیں کہ 4 سفر کی کانفرنس آپ نے لکھی ہے اور جس وقت کی پارٹی بن رہی تھی، رات کے اندھیرے میں پارٹی بن گئی اور ایک جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے بنائی گئی، اور اب آئین کے پڑھنے کی بھی دعویٰ کر رہی ہو، آئین پاکستان کو بھی جانتی ہو، تو اس غیر جمہوری پارٹی میں آپ شامل ہو کر کے کتنے سارے 4 سفر کی توقعات کو حاصل کرتے ہیں؟ آپ نے کس اندازے میں شامل ہوگی؟ آپ نے کیا توقعات؟ جی، آپ نے دیکھا ہوگا ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آزما چکے ہیں۔ جب ہمیں ملک اور قوم اور وطن کی بات آتی ہے، اس کی خدمت کی بات آتی ہے، تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ الحمدللہ ہم پرو پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اس میں امید کی کرن نظر آئی کہ شاید نئی پارٹی ہے، بلوچستان کی پارٹی ہے، اس کا ہیڈ آفس بلوچستان میں ہوگا، اس کے لوگ یہاں سے ہوں گے تو وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے خدمت کریں گے۔ مگر افسوس کہ آج ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ شاید اس کو ڈیفینڈ نہ کر پائیں۔ یہ بتائیں کہ بھائی، میری جب شمولیت ہو رہی تھی تو پریس کلب کا یہ پورا ہال بھرا ہوا تھا، وہ شاید یہی ہال پورا جو ہے بھرا ہوا تھا۔ جو گھر سے ایک خاتون آئی تھی تو وہ تمام خواتین اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں گی، اور عنقریب جو ہے وہ ہم ایک نئے سیاسی فیصلے کے ساتھ اور آپ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے پریس کلب۔ بی بی یہ بتائیں کہ چند دن پہلے آپ کی طرح اولڈ ورکروں نے آگے پریس کانفرنس کیا، انہوں نے ریگریٹ کیا پارٹی اور اس کی پالیسی۔ آپ کی پریس کانفرنس کو اس کا تسلسل سمجھے یا کیا سمجھے؟ اس کا ضمنی دوسرا کوشچن ہے، آپ نے آئین کا دعویدار ہو گئے ہیں، آپ کیا آئین کے آپ قبول حاصل ہے؟ میں جہاں گریجویٹ ہوں، پرانا آج تک میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، سینئر جرنلسٹ نہ گریجویٹ، تو آپ اس کی وجہ۔ جی بالکل، ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ شروع سے سیاسی تمام جو یہاں پہ چیزیں رہیں، آپ لوگ صحافی حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ خواتین کو ورکر کی حیثیت سے ان کا استحصال جو ہے ہمیشہ ہوتا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر۔ اب کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، اب کیونکہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو جاننا شروع ہو گئے ہیں، اب خواتین اپنے رائٹس کے لیے میرا خیال سے لڑ سکتی ہیں کہ وہ آج پریس کلب تک پہنچ جاتی ہیں۔ آپ اس کو اس کا تسلسل سمجھیں یا اس جدوجہد کا ایک نقطہ سمجھیں۔ خواتین کی جدوجہد جہاں جہاں رہے گی میں اس کا ساتھ دیتی رہوں گی۔ حالیہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اڑن تشتری میں خواتین، ان کی پسندیدہ خواتین جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی کہاں کہاں سے آئیں۔ اور جہاں تک آپ نے لاء کی بات کی، ڈیفینیٹلی میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہوں، میں لاء گریجویٹ بالکل نہیں ہوں، مگر ایک تعلیم یافتہ ہونے کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے پاکستان کے آئین کو، دستور کو پڑھوں اور اس کو سیکھوں اور اس کے مطابق جو ہے میں اپنی زندگی جو ہے وہ رولز کے اندر گزاروں۔ آپ کے ساتھ جو